ہم اب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن یہ ڈائلاگ ہوگا مظلوم لوگوں کے حق کے لیے، تمام صوبوں کے لیے، حقوق کے لیے، ان کو امپاور کرنے، با اختیار بنانے کے لیے، ان کو روزگار دلانے کے لیے۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کے تحت، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کا جو سیاسی ویژن ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں دو چیزیں تھیں، ایک کائنیٹک، ایک نان کائنیٹک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نیشنل ایکشن پلان میں کائنیٹک ایکشن تو آپ نے کیے، آپریشن تو آپ نے بہت کیے، لیکن نان کائنیٹک ایکشن میں جو آپ کو ترقی کرنی تھی، جو آپ کو تعلیم دینی تھی، جو آپ کو یونیورسٹیوں کو اپ گریڈ کرنا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں سرفراز مفتی صاحب کی خدمت میں، وزیر اعلیٰ ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف سے بھی، اور پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے جو ان کو لے کر آئے ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی میں 4 مہینے سے تنخواہیں کیوں نہیں ملی ہیں؟ اس کے ایم سی کے پارک میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 6 مہینے سے یہاں تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ تعلیم آپ نہیں دیں، امن آپ نہیں دیں، روزگار آپ نہیں دیں، معدنیات میں حصہ آپ نہ دیں، آپ لوگوں کو ٹریڈ نہ کرنے دیں، پھر کیسے اس ملک کا نظام چلے گا؟ سب چیزوں کی آپ کی ذمہ داری ہو اور چند لوگوں کو آپ کہیں کہ صاحب آپ بہت امن خراب کرتے ہیں، تو اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے۔ ہم کسی بدامنی پھیلانے والوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ میں اس حوصلے کی داد دیتا ہوں اور اس موقف کی داد دیتا ہوں مولانا ہدایت الرحمان اور مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب کی، کہ جنہوں نے جب بلوچوں کے خلاف کوئی آپریشن ہوتا ہے اور قتل ہوتا ہے تو اس پر بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور جب گوادر میں پنجاب کے مزدوروں کا قتل کیا گیا تو اس پر بھی انہوں نے آواز بلند کی اور حق کی بات کہی ہے۔ یہی حق اور انصاف کی بات ہے، لیکن جو اوپر کا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اتنی تقسیم پیدا کر دو کہ لوگ مظلوموں کے خلاف ہونے والے ایکشن پہ بھی بات نہ کریں۔ ہم کسی بدامنی پھیلانے والے اور قاتل کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ امن قائم کرنے کی جو کی ہے بنیاد ہے وہ عزت نفس کو بحال کرنا ہے، وہ حقوق کو فراہم کرنا ہے، وہ ظلم سے نجات لوگوں کو دلانی ہے، وہ تعمیر ہے اور ترقی ہے۔ اس چمن بارڈر پر 231واں دن ہے، آج لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ آپ کو پریشانی ہوتی ہے اس کی خبریں نہیں آئیں، آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ وہاں جائیں نہیں، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ ان لاکھوں لوگوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟